اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ مکہ کی طرف کوچ کا واقعہ۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا، وہ خط کہاں ہے؟ اس نے قسم کھا کر کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ آخر اسے اونٹ سے نیچے اتار لیا گیا، تلاشی لی گئی مگر خط نہ ملا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط بات نہیں کہتے۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ لوگ کسی طرح نہیں مانیں گے تو اس نے اپنے سر کے بال کھول ڈالے اور ان کے نیچے چھپا ہوا خط نکال کر انہیں دے دیا۔ بہرحال ان حضرات نے خط لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ خط حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا اور اس میں درج تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور یہ تیاری ضرور تم لوگوں کے خلاف ہے۔ میں نے مناسب جانا کہ تمہیں اطلاع دے کر تمہارے ساتھ بھلائی کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا، انہیں خط دکھایا اور پوچھا، حاتب اس خط کو پہچانتے ہو؟ جواب میں انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں پہچانتا ہوں۔ میرے بارے میں جلدی نہ کیجیے، میرا قریش سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ آپ کے ساتھ جو مہاجرین مسلمان ہیں ان سب کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں۔ اس وجہ سے مشرک ہونے کے باوجود وہاں موجود ان کے رشتہ داروں محفوظ ہیں۔ وہ انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن چونکہ میری ان سے رشتہ داری نہیں اسی لیے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں تشویش رہتی ہے۔ میری بیوی اور بیٹا وہاں پھنسے ہوئے ہیں، سو میں نے سوچا اس موقع پر قریش پر یہ احسان کر دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اور بس اس خط سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ قریش پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، تم نے حاتب کی بات سنی، انہوں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا، اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ اس شخص کا سر قلم کر دوں کیونکہ یہ منافق ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، اور عمر تمہیں کیا پتہ، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے یہ فریاد فرما دیا ہو کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ ترجمہ، اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ کہ ان سے دوستی کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو دین آ چکا ہے وہ اس کے منکر ہیں اور رسول کو اور تمہارے اس بنا پر شہر بدر کر چکے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہو۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ فرما دیا۔ مدینہ میں اپنا قائم مقام ابو حضرت رحم کلثوم ابن حسن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ یہ تعداد نجیل میں بھی آئی ہیں۔ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ وہ رسول
10,000 قیدیوں کے ساتھ فارم کی چوٹیوں سے اترے گا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انصار میں کوئی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 900 اونٹ تھے۔ ان مقدس صحابہ کے علاوہ راستے میں کچھ قبائل بھی شامل ہو گئے۔ اس سفر میں روزوں کی رخصت کی اجازت بھی ہوئی، یعنی جس کا جی چاہے سفر میں روزہ رکھ لے، جو رکھنا نہ چاہے وہ بعد میں رکھ لے۔ اس طرح سفر اور جنگ کے موقعوں پر یہ اجازت ہو گئی۔ سفر کرتے کرتے آخر لشکر مرزہر اور ان کے مقام پر پہنچ گیا۔ اس مقام کا نام اب بطن مرد ہے۔ لشکر کی روانگی سے پہلے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ قریش کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو، اس لیے انہیں خبر نہ ہو سکی۔ مرزہران کے مقام پر پہنچ کر رات کے وقت مسلمانوں نے آگ جلائی۔ چونکہ 12,000 کے قریب تعداد تھی، اس لیے بہت دور دور تک آگ کے الاؤ روشن ہو رہے تھے۔ جس وقت یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات راستے میں ہی ہو گئی۔ یہ ملاقات مقام حجفہ پر ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے اپنے گھر کے افراد کو مدینہ منورہ بھیج دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، آپ کی یہ ہجرت اس طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ عام طور پر مسلمان قریش کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرتے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ اس کے بعد تو مکہ سے ہجرت کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی اسی طرح آخری ہجرت ہے جس طرح میری نبوت آخری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا مکمل طور پر رد ہو گیا۔ ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیال سے مکہ کی طرف چلے کہ قریش کو بتائیں اللہ کے رسول کہاں تک آ چکے ہیں، اور قریش کے حق میں بہتر ہے کہ مکہ معظمہ سے نکل کر پہلے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ادھر یہ اس ارادے سے نکلے۔ ادھر ابو سفیان، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خبریں حاصل کرنے کے لیے نکلے، کیونکہ اتنا ان لوگوں کو اس وقت معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ سے کوچ فرمایا ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف گئے ہیں۔ اب جو یہ باہر نکلے تو ہزاروں جگہوں پر آگ روشن دیکھی تو بری طرح گھبرا گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے نکلا، میں نے آج کی رات جیسی آگ کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی اتنا بڑا لشکر کبھی دیکھا۔ یہ تو اتنی آگ ہے جتنے عرفہ کے دن حاجی چلاتے ہیں۔ جس وقت ابو سفیان نے یہ الفاظ کہے، اسی وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے۔ انہوں نے الفاظ سن کر چنانچہ انہوں نے ان حضرات کو دیکھ لیا اور ان کی طرف آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابو سفیان کے دوست تھے۔ ابو حزن اللہ، یہ تم ہو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ابو حزن اللہ ابو سفیان کی کنیت تھی۔ ہاں، یہ میں ہوں، اور میرے ساتھ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام بھی تھے۔ تم کہاں؟ جواب میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مقابلے میں اتنا بڑا لشکر لے آئے ہیں، اب تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ ابو سفیان یہ سن کر گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب قریش کا کیا ہوگا؟ کوئی تدبیر بتاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر قابو پا لیا
تو تمہارا سر قلم کر دیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میرے خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں اور تمہاری جان بخشی کروا لوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے خچر پر سوار ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ جلا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ لیا، فوراً اٹھ کر ان کی طرف آئے اور پکار اٹھے، کون اللہ کا دشمن ابو سفیان؟ یہ کہتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خچر کو ایڑ لگا دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر جلدی سے خچر سے اتر کر خیمے میں داخل ہو گئے۔ ان کے فوراً بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خیمے میں داخل ہو گئے اور بول اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن خدا اور ابو سفیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر بغیر کسی معاہدے کے ہمیں قابو عطا فرمایا ہے، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ مگر اس کے ساتھ ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں انہیں پناہ دے چکا ہوں۔ اب منظر یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار سونتے کھڑے تھے کہ ادھر حکم ہو ادھر وہ ابو سفیان کا سر قلم کر دیں۔ دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم آج رات میرے علاوہ کوئی شخص اس کی جان بچانے کی کوشش کرنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے اور وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔